بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو تو ماشاءاللہ سے غیر معمولی ہو چکی ہے، اور جو الفاظ میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ادا کروں گا، میرے خیال میں اس سے آپ استفادہ تو نہیں کر سکیں گے، یاد دہانی ہوگی، ہلکی پھلکی یاد دہانی ہو سکتی ہے، اس لحاظ سے استفادہ ہو جائے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اس کلام میں کہ جو نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں جس کو 454واں نمبر دیا گیا ہے، یہ جو جملہ ہے نا، اس پہ غور کریں تو پھر اس پورے لیکچر کی ضرورت بھی شاید نہیں پڑتی۔ جو کچھ ہوا اس کو ڈسکشن کہیں یا جو بھی، تو اس ڈسکشن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسٹائل دیکھیں آپ اپنا کہ حکمت و دانائی کہ ہم کلام حکیمانہ، کلام حکمت جو کہتے ہیں، تو وہ ایسی طرح سے تو ہے کہ مال ابن آدم والفخر، کہ آدم کی اولاد، اس کے بچے کہاں اور فخر کہاں، یہ کافی انداز سے گفتگو کافی نہیں ہے، باقی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، ختم ہو گئی، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ تو اضافی بات ہے، یہ تو اضافی بات ہے کہ ہم جیسے ان کو پتہ تھا کہ ہیں، تو اس لیے پھر اس کی وضاحت، جیسے سورہ ہم نازل ہو گئی لیکن پھر قرآن بھی خدا نے نازل کر دیا، تو یہ اسی طرح سے کہ اولہ نطفہ، کہ اول اس کا نطفہ، کہ خادم بھائی نے بہت اچھا بیان کیا کہ اس سے انسان یعنی کراہت کرتا ہے، وآخرہ جیفا، جس کا آخر جو ہے بدبودار ایک لاشا، ولا یرزق نفسہ، اور رزق خود کو نہیں دے سکتا، ولا یدفع حتفہ، اور موت کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ امام علیہ السلام اپنی اس گفتار حکیمانہ میں متکبروں کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ اپنی گزشتہ اور آئندہ زندگی پر نظر ڈالیں اور اس صفت رذیلہ یعنی تکبر کو خود سے دور کریں۔ اس میں شک نہیں کہ انسان بہت سے امتیازات رکھتا ہے اور دوسری مخلوقات کی نسبت بھی برتر ہے، اور بہت سے انسان مخصوص امتیازات اور از نظر مال و ثروت و جاہ و مقام و شرافت خاندان اور جسمانی قدرت دوسروں پر یعنی یہ رکھتے ہیں، لیکن یہ امتیازات اس بات کی دلیل نہیں ہوتے کہ انسان اپنی موقعیت اور حیثیت کو فراموش کرے اور اس پر فخر کرے اور خود کی تعریف کرے اور صفت رذیلہ میں گرفتار ہو جائے کہ لوگ اس سے اور وہ خود سے یعنی اور وہ خدا سے دور ہو جائیں، یعنی لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ تکبر میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے دور ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے خدا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام 4 نکات پر متکبروں اور فخر فروشوں کو ان کے معمولی و حقیر ہونے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ انسان کی پیدائش کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، جو ایک نطفہ ہے معمولی اور ناچیز، کہ جس سے بہت سے افراد اظہار تنفر کرتے ہیں، اور اس کے آخر میں کہ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو چند گھنٹوں بعد ہی وہ ایک بدبودار لاشے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ جاننے کے بعد انسان کے لیے افتخار و تکبر ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بھائی، یہ جسم جو ہے نا، یہ سرکاری گاڑی ہے، اس کو سرکاری گاڑی پاکستانیوں کے لیے یہ سرکاری گاڑی، اس کے ساتھ سلوک وہ ہونا چاہیے جیسے سرکاری گاڑی کے ساتھ۔ اس کے بعد اپنے بیرونی وجود پر نظر پڑتی ہے تو فرماتے ہیں کہ خود کے لیے روزی مہیا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور نہ موت کو خود سے دور کرنے کی۔ البتہ ممکن ہے کہ انسان تحصیل روزی کی خاطر زراعت و تجارت رکھتا ہو، لیکن اگر خشک سالی ہو جائے
یہ کوئی آفت آ جائے یا دھوکہ وغیرہ کہ جس کے سبب تمام سرمایہ ڈوب جائے، ایک طوفان یا آتش سوزی کے ذریعے ممکن ہے کہ تمام تجارت کا سرمایہ نابود ہو جائے، اور دوسری تعبیر کے لحاظ سے یہ تمام ذرائع تحصیل روزی خدا کی طرف سے ہیں، اور انسان ان اشیاء کو جا بجا کر کے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے انہوں نے فرمایا بس ہرگز خود سے تحصیل روزی نہیں کر سکتا تا وقت کہ پروردگار کی مدد اور اذن شامل نہ ہو۔ موت بھی علاج و معالجے اور پرہیز و صفائی ستھرائی وغیرہ کے ذریعے ممکن ہے، کچھ عرصے یا دنوں کے لیے آگے بڑھ جائے۔ ہسپتالوں میں ہمارا یہ تو نظر آتا ہے، یہ چیز تو بہت سامنے دیکھی جاتی ہے کہ اگر فرسٹ ایڈ مل جائے یا ٹائم پہ ہاسپٹل پہنچ جائیں تو ٹائم بندے کو مل جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ موت انسان کے اختیار میں ہو۔ بالخصوص موت کے لیے پیشن گوئی نہیں، یہ ناگہاں اچانک انسان کو اندرونی یا بیرونی وجوہات کے سبب آ جاتی ہے اور دوسرے جہان میں بھیج دیتی ہے۔ گویا یہ کلام امام سورہ واقعہ کی اواخر کی آیات سے ماخوذ ہے۔ اگرچہ قرآن نے ان آیات کو خدا شناسی کی دلیل کے طور پر اور مات کی پہچان کے لیے ذکر کیا ہے، لیکن امام علیہ السلام نے ان آیات کو دوسری صورت میں یہاں پہ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید انسان کے آغاز وجود کے بارے میں فرماتا ہے، سورہ واقعہ، افرأیتم ما تمنون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو تم یہی نطفہ جو ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو کریٹ کرتے ہو، جیسے شیراز بھائی نے کہا، یا ہم اس کو کریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ہیں نحن قدرنا بینکم الموت، کہ جو تمہاری تقدیر میں موت کو رکھتے ہیں، وما نحن بمسبوقین، اور اس سے کوئی ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ پھر اس کے بعد اضافہ کرتا ہے کہ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ یہ جو تم، عیسیٰ مہدی نے کہا تھا نا، یہ جو تم اگاتے ہو، بوتے ہو، کیا تم بوتے ہو اس کو یا ہم؟ کیا تم نے سوچا نہیں؟ کیا تم ان کی نشو نما کرتے ہو یا ہم نشو نما کرتے ہیں؟ ہم جب چاہتے ہیں اس کو تبدیل کوڑے کے جیسا کوٹا ہوا بھس کرتے ہیں تاکہ حیرانگی میں پڑو۔ پھر فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا اس پانی کے بارے میں کچھ سوچا ہے جو تم پیتے ہو؟ کیا تم نے اس کو بادلوں سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ ہم جب چاہیں اس پانی کو جو میٹھا ہے کڑوا اور کھٹا کر دیتے ہیں، پھر کیوں کر شکر نہیں کرتے؟ حکمت نمبر 126 اور 419 میں مختلف تعبیرات آئی ہیں کہ متکبرین و فخر کرنے والوں کو سخت ہوشیار و انتباہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اپنی زندگی کے آغاز و انجام پر نظر ڈالو اور اپنی زندگی کی چھوٹی مصیبتوں اور چھوٹے حادثوں میں اپنی ناتوانی پر متوجہ ہو، تاکہ یہ غرور و تکبر کے نشے میں مست نہ ہو جاؤ اور اپنی زندگی کے ہدف کو نہ کھو دو۔ عربی شعر کا ترجمہ ہے کہ کیوں کر کوئی کہ جس کا آغاز کار نطفہ بے ارزش ہو اور اس کا آخر مردار بدبودار ہو، تکبر و فخر و فروشی کرے گا، صبح کرتا ہے اس حال میں کہ توانائی نہیں رکھتا کہ جو جلدی ہاتھ لگے اسے پا لے، اور جس سے ڈرتا ہے وہ پیچھے آن کھڑی ہے۔ قرآن مجید میں ابلیس و آدم سے قارون زمانہ موسیٰ
اور قریش کے بت پرستوں کے سرداروں تک کی داستانوں سے بخوبی استفادہ ہوتا ہے کہ تکبر و غرور بدبختی کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ اولین گناہ جو جہان عالم میں انجام دیا گیا وہی نافرمانی ابلیس ہے، جو خدا کے مقابل میں کی گئی، حتیٰ پروردگار کی حکمت پر اعتراض تھا کہ جس کا سرچشمہ سوائے تکبر کے کچھ نہیں تھا۔ قریش کے سرکش اور مکے کے بت پرست بھی اسی صفت رذیلہ کے سبب اسلام کے مقابل صف آرا ہوئے اور بالآخر شکست و ذلت سے دوچار ہوئے۔ قرآن مجید قوم نوح کے گمراہوں کے بارے میں پیغمبر کی زبان سے فرما رہا ہے، خود حضرت نوح علیہ السلام، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک میں نے جب بھی ان کو دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ تمہارے گناہوں کو بخشواؤں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیا، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے لباسوں کو اس سے اپنے آپ کو ڈھانک لیا، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اصرار کیا بہت زیادہ تکبر کر کے۔ اور ولید بن مغیرہ مخزومی کے بارے میں جو قرآن فرماتا ہے، جو قرآن سے مبارزے کا طریقہ مشرکین کو بتاتا ہے کہ ثم ادبر وبصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ موڑا، ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ پھیری اور منہ موڑا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر کہا یہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ جادو ہے جو پہلوں سے نقل کیا جاتا ہے۔ سر انجام نتیجہ جو ہے، یعنی تمام متکبرین کے بارے میں فرماتا ہے پروردگار قرآن میں، فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، سو تم لوگ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ کے لیے اس میں، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، سو کیا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ اس آیت شریفہ سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ اہم ترین عوامل میں سے ایک بڑا عامل جہنمی ہونے کے لیے یہی استکبار ہے۔ استکبار یعنی چاہنا بڑائی کا چاہنا۔ احادیث میں بھی بہت زیادہ وسیع پیمانے پر غرور و تکبر کے بارے میں شدید ملامت کی گئی ہے، جیسے غرر الحکم میں امیر علیہ السلام سے حدیث ہے کہ احذر الکبر، کہ بچو کبر سے، فإنہ رأس الطغیان، یہ طغیان کی جو ہے وہ جڑ ہے، ومعصیت الرحمن، اور رحمان کی نافرمانی کی جڑ۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما دخل قلب امرئ شیء من الکبر الا نقص من عقلہ مثل ما دخلہ من ذلک قل ذلک او کثر، انسان کے دل میں ذرا کبر داخل نہیں ہوتا، تکبر داخل نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اتنا ہی اس کی عقل کم ہو جاتی ہے، کم ہو یا زیادہ، جتنا بھی ہو اتنی عقل کم ہو جاتی ہے۔ یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ کیوں امیر علیہ السلام اپنے اس مورد بحث کلام میں اور دوسرے اپنے کلمات میں انسانوں کی کمزوریوں اور آسیب پذیر نقاط کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، تاکہ انسان کو غرور کی سواری سے اتار کر صحیح راہ انسانی کی طرف قرار دیں۔ دیکھیں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جاہلوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑے زوم میں ہوتے ہیں، جاہل ایک چھوٹا سا فن والا، ایک ویلڈر بھی اپنے، ایک ڈرائیور کو میں نے دیکھا عجیب زوم، بہت عجیب زوم، بھائی ڈرائیوری تو کوئی چیز ہی نہیں رہا۔ ایک زمانے میں کوئی آدمی جب نئی نئی گاڑیاں ہوں، چند ہوں، اس پر ڈرائیونگ کرے تو چلو اس کا زوم تھوڑا سا سمجھ میں مطلب کسی پہلو سے آ رہا ہے، لیکن ڈرائیوری تو اب تو کوئی وہی نہیں ہے نا کہ جب سبزی والے نے خود مجھ سے کہا
کبھی اس سے پہلے سبزی خریدی ہے؟ ارے مجھے بالکل بے زبان کر دیا. تیرے جیسے سے نہیں خرید. کیسے بحث کرتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں بھائی، میں نے میرے بال سارے سفید ہو گئے، پہلی دفعہ آیا ہوں تمہارے ٹھیلے سے، مجھے معاف کر دینا یار. یہ واقعہ آپ نے بیان کرنا تھا اصل میں اس کہہ رہا ہے کبھی اس سے پہلے آپ کی سبزی خریدی؟ بتائیے. میں 180 ڈگری میں میرا دماغ ہی خراب ہو گیا. میں نے کہا یہاں پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں کیا دلیل دوں گا اس کو. میں ہٹ گیا وہاں سے. میں کہا بھائی ٹھیک ہے. اچھا یہ عمر بھائی کے ساتھ ہی نہیں ہوا، یہ ایسا ہوتا رہتا ہے. بات کر دیا. اچھا کسی کے کسی عمل یا کسی بات پر ہنسنے کے بارے میں سوچا ہے کبھی آپ؟ کیوں ہنستا ہے انسان؟ تلاش کریں، نہیں اپنے اندر تلاش کریں، اہم بات ہے، اہم بات ہے. نہیں تلاش کریں، اندر سے ملے گا تکبر. ایک تو یہ جو ابھی مسکراہٹ ہے یہ الگ چیز ہے، لیکن اسی مسکراہٹ میں تھوڑا سا قہقہا ہے، وہ تھوڑا سا آ گیا، امکان ہے کہ منفی ہو جائے. لیکن ویسے کسی کے کسی بات، یہی بچہ تلفظ کی ادائیگی غلط ہوگی، میں ہنس گیا. کبھی سوچا ہے میں کیوں ہنسا ہوں؟ کسی نے کوئی جملہ غلط پڑھ دیا، کسی نے معنی غلط کر دیے، کسی نے کوئی بات غلط پڑھ دی، کسی نے کوئی ہنر غلط دکھا دیا، فن میں غلطی کر دی اور میں ہنسا. تو کبھی سوچا یہ ہنسا کیوں؟ آپ دیکھیے گا آپ کے پیچھے قوی امکان ہے کہ 99.999% تکبر ملے گا. ہم کسی نہ کسی عنوان سے پھنسے ہوئے ہیں. آپ ان لوگوں کے پاس تو جائیں جو اولیاء ہیں، ان فقہا کے پاس جائیں، مسکراہٹ سے زیادہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. بیٹھیں تو موقع ملے. ہم لوگ کم ایسے ماحول ہی نہیں ہے ہمارا، ورنہ آپ ایران میں قم میں اگر رہیں تو آپ کو ملیں گے وہاں سے لوگ ایسے فقہا. آ نہیں سکتا بھائی، آ نہیں سکتا ہے، تبسم کے آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ چیزیں ٹاپک پڑھا ہوا ہو تو اس کے بعد کہاں سے آدمی. مولانا ایک قول میری نظر سے گزرا تھا کہ میں حیران ہوں اس شخص کو کہ جو ٹھٹے مار کے ہنستا ہو یا ہنستا ہو، وہ اپنے اعمال پہ اور اپنی آخرت پہ، اپنے انجام پہ تو غور کرے، تو ہنسی آتی کیسے؟ اللہ اکبر. اب قرآن کے ساتھ کہہ رہا ہے تو یہ فرمایا تھا غالباً ڈاکٹر صاحب نے یا کس نے کہ امام خمینی اگر انسان اپنی تخلیق پر نظر کرے تو حیا اتنی کرے کہ ایک دوسرے کو شکل نہ دکھائے. امام خمینی فرمایا. لیکن کیونکہ سب ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی میتھڈ ہے، اس وجہ سے ہمت کرتے ہیں کہ آمنے سامنے آئے، ورنہ یہ حال. اتنا اہم جملہ ہے، غور کریں. بہترین پریکٹیکل جو ہے نا، جو ہم نے پڑھا، آپ سب نے بہت حدیث دیکھی ہیں، ابھی ذکر ہو یہ چونکہ اس طرح کے موضوع آتے رہے ہیں کہ قبرستانوں میں جانا چاہیے. جیسے ابھی بہت اچھی پرانی الماری کے بارے میں ذکر کیا، تو وہی الماری جو تشبیہ دی نا، پھر وہی قبرستان کو دیکھیں. قبرستان میں اس سے بھی زیادہ میرا اپنی جو مشاہدہ ہے، تجربہ، ہاسپٹل بڑا ہاسپٹل، کلاسیفائڈ جو ہوتے ہیں نا ہاسپٹل، بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ نہیں. وہاں تو پتہ نہیں ہوتا نا. نہیں، آپ آئی کے وارڈ میں جائیں، آپ کو پتہ چلے گا آئی کیا چیز. آپ ENT وارڈ میں جائیں، آپ کو پتہ چلے گا. چیسٹ کے وارڈ میں جائیں، ایک ایک سانس کی قیمت کا اندازہ ہوگا. اسی طرح آرتھوپیڈک وارڈ میں جائیں، آپ کو ایک ایک حرکت کا اندازہ ہوگا کہ کس قدر نعمات الہی ہیں، یہ کتنی بڑی نعمات الہی ہیں.
یہ جو ٹھنڈے پانی، یہ جو ابھی تو خیر بالکل وہ ہو گیا کہ پانی اور ٹیمپریچر ایک جیسا تقریباً ہو جاتا ہے، لیکن کچھ دنوں پہلے تک، یعنی اس مہینے سے پہلے مہینے تک تقریباً یہ ہوتا کہ جب ہم پانی ڈالتے تھے تو سانس تھوڑا سا ٹوٹتا نہیں ہے ٹھنڈے پانی، اس کو اللہ کتنا یاد آتا ہے. تو ڈوبنے کی موت یاد نہیں آتی اس وقت. صابن لگ جاتا ہے کبھی آنکھوں میں اور آنکھ کو بھیجنا پڑتا ہے، تو بینائی کا احساس ہوتا ہے کہ نابینا کیا چیز ہے بینائی. اچھا، ایک بہت اہم مسئلہ، تو یہ بہرحال بہت ضروری ہے نہج البلاغہ کا وہ ہونا چاہیے امتیاز، وہ یہ کہ ہمیں اسپتالوں میں جانا چاہیے. ویسے تو ہماری اور میری جسارت نہیں ہے، جرت نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں، ورنہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ایک کیمپنگ اسٹائل، اور ہم کہیں کہ ہر آدمی یا فلاں لوگ اپنا یا قرآن اندازی کر لیں، ایسے اس طرح کے اس شعبے کے وارڈ میں جائیں گے اور آ کے کچھ لکھ کے لے کے آئیں گے، اپنے فیلنگس لکھ کے لے کے آئیں گے. ایسا ہونا چاہیے نہج البلاغہ. اب اس میں جو اہم ترین بات آپ کو میں بیان کروں کہ قرآن میں سب سے زیادہ آپ نے دیکھا کہ کس موضوع پہ خدا نے جو ہے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے انبیاء تک کو، کہ دیکھو تم نے اگر شرک کیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے، اور انبیاء کو کہا، انبیاء کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. آخر اس کے پیچھے آپ نے سوچا پھر کیا وجہ ہے، اور یہ شرک کون سا شرک ہے، کیسا شرک ہے کہ جو انبیاء سے خدا یہ مخاطب ہو رہا ہے اور اتنی زیادہ دفعہ مخاطب ہو رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ شرک کیا؟ شرک یعنی معنی پہلے اس کے سمجھ لیں. شرک یعنی مکس کرنا، یعنی میں مانتا ہوں خدا کو لیکن اس میں مکس کر رہا ہوں، ملاوٹ کر رہا ہوں کہ میں چونکہ اصل میں شرک سے ہوتا کیا ہے؟ شرک کہاں کرتا ہے انسان؟ شرک وہاں کرتا ہے کہ جہاں پہ خدا کو ذرہ برابر نہیں پہچانا ہوتا ہے. ذرہ برابر جب انسان نہیں پہچانتا خدا کو، جب شرک کرتا ہے، یاد رکھیں جہاں ہم نے شرک کیا، یہ دلیل ہے اس بات کی، جہاں میں نے تکیہ کیا اس صوفے پر کہ میں اس کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں، جہاں میں نے تکیہ کیا اس پر کہ RCC کا مکان مضبوط ہے تو آرام سے بیٹھا رہوں گا یا بیٹھا ہوں، بس جہاں میرا اس پہ تکیہ چاہے خفی شرک ہو، تو یہیں پر اس کا مطلب ہے کہ میں نے خدا کو نہیں پہچانا، اصل میں پہچانا نہیں، اور یہیں سے تکبر بھی شروع ہوتا ہے، چونکہ آپ نے خدا کی ذات کو نہیں پہچانا. میں ابھی کہاں سے آ رہا تھا، ہاں کل بچے میرے ساتھ تھے بائک پر، وہ نیند آنے لگی تو میری عادت ہے پرانی، تو میں بچوں کو اس پہ بھی سلا لیتا ہوں. تو ایک سو رہا ہے، دو سو رہے تھے، 4 بچے تھے. اب وہ سو تو بہرحال تھوڑی تو ٹینس ہوتی ہے نا، پھر گھر والوں سے بھی سننا پڑتا ہے کیوں بائک میں لے گئے گاڑی کے ہوتے ہوئے. میں نے دعا کی تھی کہ اس جملے میں تو متوجہ نہ ہو جو پہلا تھا، ورنہ یہ سوالات کر دیتا نا، اللہ نے صلاح دیا. تو لہذا جو ہے خدا کی، جب انسان خدا کو پہچان لے، تو میں نے کہا میں ابھی جاؤں گا گھر پہ، بچوں کو لے کے پہنچوں گا تو میں کیسا ریلیکس فیل کروں گا، اور یہی شرک ہوگا، یہی شرک ہوگا، کیونکہ میں ابھی کتنی کیفیت میں ہوں کہ یار بہرحال 4 بچے ہیں، ایک کو میں نے یہاں ہینڈل بھی پکڑا ہوا ہے اور یہاں سلا دیا ٹیک رکھ کے بچی کو، خدا جی بیٹی یہاں سر کو سلا دیا، ایک یوں جھوم رہا ہے، میں نے کہا تم پیچھے چلے جاؤ، تو دانیال کو آگے لے آیا، تو اس کو کہا بیچ میں پکڑ لو عیسیٰ کو. تو اس طریقے سے میں تھوڑی ٹینس میں تو آؤں گا، لیکن یہ اس کے بعد میں ریلیکس میں کیوں آ رہا ہوں؟ حادثہ اتنا ہی جو روڈ پہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے، اتنا ہی گھر پہ بھی تو ہو سکتا ہے.
اس سے زیادہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس کیفیت میں مجھے ہونا چاہیے۔ جب میں اس کیفیت میں ہوں گا تو تکبر میں نہیں آ سکتا آدمی۔ پھر تکبر میں کہاں سے آئے گا؟ پھر پہچانے گا نا خدا کو کہ میں کیا اور خدا کیا۔ اولیاء آپ میں سے بھی ایسے لوگ ہیں، اولیاء تو ہے ایک سمبل ہے، نمونہ ہے، لیکن آپ میں سے بھی ایسے ہیں، کچھ خطیب ایسے ہیں، بس پھر ختم کرتے ہیں، خطیب بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی میں کا لفظ نہیں استعمال کرتے، میں جب یوں، میں جب یہ، یا میں یہ، وہ کہتے ہیں بندہ۔ تو میں کا لفظ مشکل ہے منہ سے نکالنا۔ جب انسان بہت متوجہ ہوگا اللہ کی ذات کی طرف اور اپنی حقیقت کی طرف، تو میں کا لفظ منہ سے نکلنا بہت مشکل ہے، مشکل ہے، نکلے گا نہیں۔ جی ہم آ سکتے ہیں، نہیں ہم آ سکتے ہیں، ہاں کیفیتوں میں تو آتا ہے، جی جی آتے نا رب بنا، جی ہاں کیفیتوں میں تو آ سکتا ہے۔ سب آپ نے ایک روز میں اس سے وضاحت کرتے ہیں کہ سورہ واقعہ کے بارے میں آپ نے جو جملے پڑھے اس پر پروردگار نے ہم کہہ کے اپنے آپ کو بتایا، اس میں کیا کیا مصلحت ہے؟ میں ملائکہ انا کا کیوں نہیں استعمال کیا، نحنو کا کیوں استعمال کیا؟ وہ زیادہ تر یہ کئی جگہ سوالات ہوئے کہ یہ نحنو کا لفظ کیوں ہے، جمع کا صیغہ کیوں ہے، کہ وہ ملائکہ زیادہ تر مراد ہے، کہیں پہ انبیاء بھی ہیں، کہیں پہ ملائکہ بھی، ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام۔ جی 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 بعض اوقات ملائکہ ہیں خالی، بعض اوقات انبیاء اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، باری لہا 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، قرآن مجید اور تمام تر تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو فقر و تنگ دستی میں مبتلا ہیں ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا دے، جو ازدواجی زندگی کے اہل ہو گئے ہیں ان کو بہترین ساتھی نصیب فرما، اسیران راہ حق کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، جو لوگ حق کے لیے برسر پیکار ہیں ان کو کامیابیوں کامرانی عطا فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، سرزمین ہائے اسلام کو آزاد کرا دے، مسلمانوں کو متحد فرما، مجاہدین حق خاص کر فلسطین، کشمیر، روہنگیا، نائجیریا، یمن، عراق، شام، لبنان، بحرین، پالستان اور ایران، جہاں جہاں اور اس کے علاوہ برسر پیکار ہیں ان کی مزید فتح و نصرت فرما، اور الہ اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹا دے، امریکہ کو ہر محاذ پہ شکست فاش دے دے، ایران اور اس کے ساتھیوں کو ہر محاذ پہ فتح و کامرانی عطا فرما، مظلومین جہان خاص کر فلسطین، لبنان، ایران، مومنین و مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرما، ظالموں پہ غلبہ عطا فرما، ہماری نیک و جائز حاجات و خواہشات و تمنائیں برلا، ہمیں سچا منتظر و سپاہی امام زمانہ بنا، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔